لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی عظیم بابرکت اور فضیلت والی گھڑیوں کے اندر اپنے اس عظیم کارخانہ خدا مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج یہاں پر آنا، بیٹھنا، ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ذکر خیر کو سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت آج کے ہمارے اس ذکر خیر کو ہم سب کے لیے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین. آج کے جمعۃ المبارک جان ہمارا موضوع ہے وہ خلیفہ راشد اور خلیفہ اول اور محسن اسلام اور عاشق اول فنافی الرسول الصدیق العتیق حضرت ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقام کے حوالے سے، آپ کی شان کے حوالے سے، آپ کی فضیلت کے حوالے سے انشاءاللہ آج کا جمعۃ المبارک بھی ہوگا اور اگلا جمعۃ المبارک بھی
آپ کی شان مبارکہ پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑی اور سعادت کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت عطا فرمائی، حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی، اور آپ کے ساتھ سفر کے اندر بھی اور دیگر معاملات کے اندر بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہے، اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام سے رشتہ داری بھی رہی، اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے ہر کام کے اندر، دین کے اندر، اسلام کے اندر ہر طرح کی معاونت، مدد اور ہر طرح سے پیش رہے۔ اس لیے آپ کی خدمات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی عظیم خدمات ہیں اسلام کے لیے، اور حضور علیہ السلام سے محبت جس قدر آپ نے فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سعادت نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اور نکھارتی ہیں اور بڑھاتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو کہ مشہور ہوئے، لیکن جو اصل نام تھا حضرت ابو بکر کا وہ عبداللہ تھا، اور آپ کے والد محترم کا نام عثمان تھا، اور آپ کے دادا جان کا نام عامر تھا، یعنی آپ کا نام ہے عبداللہ بن عثمان بن عامر۔ تو بہت کم لوگوں کو اس حوالے سے علم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام حضرت عبداللہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ آپ کا اصل نام ہے، اور آپ اپنے القابات سے مشہور ہوئے، جس کے اندر لقب عتیق بھی ہے، اور صحیح ابن حبان کے اندر روایت ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے آپ کو خوشخبری عطا فرمائی کہ اے صدیق تم العتیق ہو، یعنی تم وہ شخص ہو جو آگ سے آزاد ہو۔ العتیق کا معنی ہے آگ سے آزاد ہونا، یعنی جہنم سے آزاد شخص کو العتیق کہتے ہیں، جو حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری عطا فرمائی۔ اور دوسری روایت کے اندر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور آپ فرماتی ہے کہ جسے آگ سے آزاد شخص پسند ہو، یہ نبی کریم علیہ السلام کا قول ہے، اور آپ کا فرمان ہے کہ جسے آگ سے آزاد یعنی جہنم سے آزاد شخص دیکھنا پسند ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ وہ کسے دیکھ لے؟ وہ ابو بکر کو دیکھ لے، یعنی حضور علیہ السلام نے دنیا کے اندر ہی بتا دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اگر کسی شخص نے یہ دیکھنا ہو کہ کوئی بندہ جنتی ہے اور جہنم سے بالکل آزاد ہے، وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ صدیق اکبر کو دیکھ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ خوشخبری حضور علیہ السلام نے دنیا کے اندر جب آپ حیات تھے اور صحابہ اکرام کے سامنے آپ نے یہ آپ کو فرما دی تھی، تو یہ بھی آپ کی شان ہے۔ مزید حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ چاہے گھر والوں نے آپ کا نام عبداللہ ہی رکھا تھا، لیکن جب سے حضور علیہ السلام نے آپ کو العتیق کا خطاب اور لقب دیا، یعنی جس دن آپ نے فرمایا کہ تم جہنم سے آزاد ہو، آج سے تم العتیق ہو، تو فرمایا کہ گھر والوں نے عبداللہ رکھا تھا، لیکن جو حضور نے نام دیا عتیق وہ غالب آ گیا عبداللہ پہ، یعنی نام عبداللہ رکھا، لیکن حضور نے کس عمر کے حصے میں جا کر آپ کو عتیق کا خطاب اور لقب عطا فرمایا؟ تو فرمایا کہ پہلے عبداللہ ہی تھے، جب سے حضور نے عتیق کا خطاب دیا، لقب عطا فرمایا، اس دن سے عبداللہ کو لوگ بھول گئے، صرف عتیق یاد رہا۔
کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کی نسبت تھی، یہ حضور علیہ السلام کا فیض تھا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب عطا فرمایا ہے۔ اس لیے یہ حضور کی نشانی کے طور پر اور حضور کی صدیق اکبر سے محبت کے طور پر اس نشانی کو اس کے بعد ایسا اللہ پاک نے زندہ کیا کہ لوگ عبداللہ کہنا بھول گئے، صرف عتیق یاد رہا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے۔ اس کے بعد مستدرک حاکم کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور یہ بھی ایک منفرد شان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے 4 افراد کو نہیں جانتے، اور کسی 4 افراد کو نہیں جانتے سوائے ان کے، اور وہ 4 افراد کون سے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسے 4 افراد کو نہیں جانتے اس دنیا کے اندر جنہوں نے خود اور ان کے بیٹوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت کے اندر دیدار کیا۔ یعنی بیان فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے 4 افراد جن کے باپ بھی، وہ خود بھی، ان کے آگے بیٹا بھی، اور بیٹے سے آگے بیٹا بھی، ایسے 4 افراد ہم نے کائنات کے اندر، دنیا کے اندر نہیں دیکھے کہ جو نسل در نسل حضور علیہ السلام کے صحابی ہوں، جنہوں نے حالت ایمان کے اندر نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لایا ہے۔ تو یہ منفرد اعزاز بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو حاصل ہے کہ آپ کے والد، ان کا اصل نام عثمان ہے، انہیں ابو قحافہ کہتے ہیں۔ ابو قحافہ بھی ایمان لائے حضور علیہ السلام پر آخری عمر کے اندر، لیکن ایمان والے تھے، اور فرمایا کہ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر ان کے بیٹے ہیں، آپ بھی ایمان لائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بھی ایمان لائے، اور اس کے بعد محمد بن عبد الرحمن جو کہ آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کے بیٹے تھے، وہ بھی حضور پر ایمان لائے۔ یعنی 4 نسلوں نے نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کے اندر گزار دیے، آپ پر ایمان لانے میں گزار دیے۔ تو راوی کہتے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایسے خوش بخت نہیں دیکھے، ایسے خوش قسمت نہیں دیکھے جو 4 کے 4 ہی حضور کے صحابی ہوں۔ تو یہ منفرد اعزاز بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے اندر، آپ کے اعزاز کے اندر آیا، جو کسی اور کو یہ حاصل نہ ہوا۔ یعنی آپ نے پیغام یہ دیا، اللہ پاک نے منتخب کرنا تھا ایمان کے لیے، لیکن پیغام یہ گیا کہ صدیق اکبر جو ہے نا، ان کی نسل در نسل غلامی حضور کے ساتھ ہے۔ بلکہ سادہ لفظوں کے اندر اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بتانا یہ چاہ رہا ہے مولا کہ صدیق اکبر نسل در نسل حضور کے ساتھ وفا کرنے والے، نسل در نسل حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں، اور ہمیشہ جب بھی وفا کا نام لیا جائے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام اس فہرست میں سب سے پہلے آئے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی محاذ پر، کسی مقام پر حضور علیہ السلام کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ اب اگلی روایت سنیے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت کون ہے، اس پہ ہم 2-3 باتیں کریں گے، اور بڑی ہی پیاری باتیں ہیں، اور آپ کو سن کر انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ کہ راویہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر حضور علیہ السلام کو ہم سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت عمر فاروق کا یہ فتویٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، حضور علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، جتنے بھی صحابی ہوئے، فرمایا کہ سب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں جتنی محبت حضور صدیق اکبر سے کرتے تھے کسی اور سے نہیں کرتے تھے۔ یعنی صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ جو حضور کو محبوب ہستی تھی اسے صدیق اکبر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد فرمایا اور ہم سے بہتر تھے حضرت صدیق اکبر اور ہمارے سردار تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ ہم سے مقام کے اندر، فضیلت کے اندر بھی بہتر تھے، اور ہم انہیں سردار کے طور پر دیکھتے تھے۔
یعنی ہم ان سے نیچے ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں۔ یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے آپ کو مقام و مرتبہ ملا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ گفتگو کرتے رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر فرمایا کہ مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت کا نام بھی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ اور صحابہ کرام میں چونکہ سب سے زیادہ محبت حضور علیہ السلام صدیق اکبر سے کرتے تھے، اس لیے صحابہ کرام میں جو مقام صدیق اکبر کا ہے کسی اور کا نہیں ہے، چونکہ حضور کی محبت صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اور دوسری روایت بھی اب سنیے، اس کو امام احمد نے فضائل صحابہ کے اندر بیان کیا۔ محمد بن کعب راوی ہے اور فرماتے ہیں کہ اس امت میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میری امت میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں عورتوں کے اندر فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور مردوں کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر اور حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی۔ یہاں پر مولا علی کا نام بھی آ گیا، اور یہاں پر وضاحت فرمائی ہے حضور شیخ الاسلام نے اپنی کتاب کے اندر مناقب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، چونکہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی بات ہوئی تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشہور شخصیت تھے۔ آپ تجارتی حوالے سے بھی اور سماجی حوالے سے بھی آپ کو لوگ پہچانتے تھے، اور آپ کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ تو حضور شیخ الاسلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابو بکر کا سماجی اور تجارتی حوالے سے بڑے معروف تھے، مشہور تھے، اس لیے جب آپ ایمان لائے تو آپ کے ایمان لانے کی شہرت ہو گئی۔ اور فرمایا کہ حضرت علی ابھی 9 عمر بچے تھے، ابھی چھوٹے تھے، اور ایک روایت کے اندر آپ کی عمر 10 سال آتی ہے اس وقت۔ فرمایا کہ 9 عمر بچے تھے، اس لیے آپ نے حضور کی بعثت کے ساتھ ہی حضور پر حضرت خدیجہ کی طرح ہی، جس طرح حضرت خدیجہ پہلے دن سے ہی ایمان والی تھی، حضرت علی بھی پہلے دن سے ایمان والے تھے۔ یہ وضاحت فرمائی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اسی دن سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا جس دن حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ اور فرمایا کہ ممکن ہے، بڑا پیارا جملہ ہے یہ، آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ممکن ہے زمانی اولیت کے اعتبار سے، یعنی وقت کے اعتبار سے سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ اور مولا علی المرتضیٰ سب پر مقدم ایمان لانے کے اندر ممکن ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل فتویٰ نہیں دیا کہ یہی ہے، فرمایا ممکن ہے زمانی اولیت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے سب پر مقدم حضرت خدیجہ اور مولا علی المرتضیٰ ہے ایمان لانے کے اعتبار سے، مگر اعلانی اولیت میں اعلان کرنے کے طور پر سیدنا صدیق اکبر مقدم، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ نے اپنی رائے دی ہے، اور اس کی تائید کے اندر آپ نے بہت ساری روایتیں لے کر آئے ہیں۔ میں صرف 2 روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی روایت ہے ابن حبان کے اندر، ابو حاتم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب ایمان لائے، اور پھر فرمایا کہ جو کچھ حضور لے کر آئے اس کی تصدیق کی ان دونوں نے، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور مولا علی المرتضیٰ نے۔ اس وقت مولا علی المرتضیٰ کی عمر 10 سال تھی، اور حضرت علی اپنے والد حضرت ابو طالب سے اپنا اسلام چھپاتے تھے، اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے جب اسلام قبول کیا تو اعلان کر دیا، یہاں پر روایت ختم ہو گئی۔ یعنی یہاں پر وہ وجہ ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ کیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایمان لے آئے تھے شروع کے اندر، مولا علی المرتضیٰ بھی لے آئے، لیکن آپ نے اپنے والد کی وجہ سے اس کو چھپائے رکھا ایمان کو، اسلام کو، اس لیے آپ معروف نہیں ہوئے، مشہور نہیں ہوئے۔ اور سیدنا صدیق اکبر معروف شخصیت تھے، سماجی اور تجارتی حوالے سے آپ کا جو اعلان اسلام ہے وہ مشہور ہو گیا۔ دوسری روایت ایک اور بھی ہے، محمد بن کعب اس کے راوی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت علی ہے۔
جو سب سے پہلے اسلام لائی دو ہستیاں، ان کے اندر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت مولا علی المرتضیٰ شامل ہے، اور فرمایا کہ ان دونوں میں سے اپنے اسلام لانے کا اعلان پہلے ابوبکر صدیق نے کیا، اور حضرت علی کم سنی کے باعث اپنے باپ کے ڈر کی وجہ سے اپنے اسلام کو چھپاتے رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اپنے ایمان کو چھپاتے رہے، چونکہ بچے تھے، ابھی کم سنی کی عمر تھی، اس لیے چھپاتے رہے۔ اور ابو طالب نے ایک دن فرمایا کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ حضور کے ہمراہ تھے، تو سامنے سے حضرت ابو طالب آ گئے۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا اپنے بیٹے حضرت مولا علی المرتضیٰ سے، بیٹا بتاؤ کیا تم نے بھی اسلام قبول کر لیا؟ تو مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ ہاں ابا جان، میں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو یہاں پر حضرت مولا علی المرتضیٰ نے بالکل واضح الفاظ کے اندر یہ بیان کر دیا کہ میں بھی اسلام لے آیا ہوں۔ اس پر حضرت ابو طالب نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنے چچا زاد کی خوب مدد کرو۔ اب اگر ایمان لے آئے ہو تو اپنے چچا زاد کی خوب مدد کرو۔ اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی ان دنوں سے پہلے اسلام لانے والے تھے، یعنی لا چکے تھے۔ یہ جو دنوں کی بات ہو رہی ہے، حضرت مولا علی المرتضیٰ بھی چھوٹے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ ہی رہے، اس لیے اس بات کی تائید ہو گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ لیکن مولا علی المرتضیٰ کی شان اور مقام یہ ہے اس حوالے سے، پہلے ایمان لانے کے حوالے سے، کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور مولا علی المرتضیٰ پہلے دن ہی ایمان لے آئے تھے جب حضور کی بعثت محمدی ہوئی تھی، یعنی بعثت محمدی کے دن ہی حضرت مولا علی المرتضیٰ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر ہی ہیں، اس میں جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ تو پہلے سے ہی اسلام والے تھے، ایمان لانے والے تھے، چونکہ بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوئے، اور آپ کی پرورش بھی حضور علیہ السلام کے ہاں ہوئی۔ تو مولا علی المرتضیٰ نے اسلام قبول اسی دن کر لیا تھا جب حضور نے اعلان فرما دیا۔ تو جب سے حضور کو دیکھا مولا علی المرتضیٰ ایمان والے تھے، انہوں نے کبھی نہیں انکار کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرح، جس طرح ان کا ثابت نہیں ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کہ اس دن اعلان کیا، اسی طرح مولا علی المرتضیٰ کا بھی ثابت نہیں ہے کہ اس دن آپ نے اعلان کیا، کیونکہ پہلے ہی ایمان والے تھے، تو پھر اعلان کیا کرنا تھا؟ تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ابوبکر صدیق ہی ہے، لیکن مولا علی المرتضیٰ ان سے بھی پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوئے اور ان کی پرورش حضور علیہ السلام کے ہاں ہوئی۔ تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، جھگڑنے والا مسئلہ نہیں رہا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے، بڑی پیاری روایت ہے یہ بھی، کہ بڑے لوگوں کو دعوت اسلام دی، اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور علیہ السلام نے دعوت اسلام دی۔ تو آپ نے یہاں پر بڑا پیارا ایک جملہ بیان فرمایا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دعوت دی ہے، لیکن جب بھی میں نے کسی کو دعوت دی تو کسی نے تردد کیا، کسی نے ہچکچاہٹ محسوس کی، کسی نے انکار کیا، کسی نے میرے ساتھ تکرار کی، یعنی بحث و مباحثہ بھی کیا۔ جب میں نے کہا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اس پہ ایمان لاؤ اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کام چھوڑ دو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، فرمایا کہ جس کو بھی میں نے دعوت دین دی، اسلام دی، تو انہوں نے تردد کیا، پریشان ہوئے، وجہ پوچھی، سوالات کیے، تکرار کی، بحث و مباحثہ کیا، فرمایا سوائے صدیق اکبر کے، سوائے ابوبکر صدیق کے ہر ایک نے میرے ساتھ تکرار کی، بحث و مباحثہ کیا، تردد کیا، پریشانی ہوئی، ہچکچاہٹ محسوس کی، ہر ایک نے سوائے صدیق اکبر کے میں نے یوں ہی انہیں دعوت اسلام دی، انہوں نے بغیر تردد ہچکچاہٹ کے میری دعوت کو قبول کر لی۔ یعنی بندہ کہتا ہے کہ اس کو قبول کر لو، انہوں نے کہا قبول ہے، یعنی دوسری بات ہی نہیں کی۔ یعنی اتنا اعتماد اور اتنا حضور علیہ السلام کو صدیق اور سچا مانتے تھے حضرت ابوبکر صدیق، جب ابھی اسلام بھی نہیں لائے تھے کہ حضور علیہ السلام نے دعوت اسلام پیش کی تو انہوں نے کوئی سوال ہی نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے دوسرا سوال نہیں کیا، بلکہ حضور کی غلامی میں آ گئے۔
یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ ہے۔ اب ہے لقب صدیق، حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو جب عطا فرمایا تو یہ بھی ایک روایت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی زبان سے بھی ہے، یعنی شان صدیق بازبان مولا علی المرتضیٰ، یہ بھی ایک روایت ہے، وہ بھی سناتا ہوں۔ حاکم مستدرک کے اندر اور دیگر کتب کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت نزال سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مولا علی المرتضیٰ سے سوال کیا، عرض کی کہ اے علی المرتضیٰ یہ بتائیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا بیان کرتے ہیں ان کے حوالے سے، تو ہمیں بھی کچھ بتائیں۔ تو مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ سنو، اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ ابو بکر صدیق کا بیان فرمائیں یا ان کے حوالے سے کوئی بات کریں، تو فرمایا کہ ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے سنو جن کا لقب اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے الصدیق رکھا ہے۔ اللہ پاک نے جبرائیل کے ذریعے جن کا لقب صدیق رکھا ہے انہیں ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دوسری روایت کے اندر حاکم مستدرک کے اندر صحیح حدیث مبارکہ ہے، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی کریم علیہ السلام معراج پہ گئے، یعنی مسجد اقصیٰ گئے، سیر کروائی گئی آپ کو، تو جب آپ واپس آئے تو صبح، اس دن کی صبح معراج جس دن اللہ پاک نے آپ کو سیر کروائی آسمانوں کی، تو اس دن صبح کے وقت آپ لوگوں کو اپنے معراج کے واقعہ معراج کے حوالے سے لوگوں کو بیان کر رہے تھے، وہ واقعہ بیان فرما رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ یہ سن کر منکر ہو گئے، اور منکر کون ہوئے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو آپ پر پہلے ایمان لا چکے تھے، یعنی دائرہ اسلام کے اندر آ چکے تھے۔ چونکہ یہ واقعہ ہی ایسا تھا کہ کوئی بندہ کہے کہ میں رات کے کچھ حصے کے اندر مکہ سے چلا بیت المقدس، عراق، اور عراق سے بھی آگے آسمانوں پر سیر کرتا ہوا جنت بھی دیکھ لی، آسمان بھی دیکھ لی، اللہ سے ملاقات بھی ہو گئی، سارا کچھ کر کے رات کے کچھ حصے میں واپس آ گیا، تو لوگ جو اسلام لا چکے تھے، حضور پر ایمان لا چکے تھے، وہ بھی منکر ہو گئے سن کر۔ یہ ایک ایسی خبر تھی، اس لیے آج کے دور کے اندر بھی لوگ انکار کرتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ واقعہ معراج ایسا معجزہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا، اور سیدنا صدیق اکبر نے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ جب بھی واقعہ معراج کو ناپنا ہو، اس پہ غور کرنا ہو، اس کا نتیجہ اخذ کرنا ہو، تو کبھی بھی عقل سے نہ کرنا، کبھی بھی عقل کے ساتھ نہ کرنا، بلکہ عشق اور محبت کے ساتھ کرنا، پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر نے اس روایت کے اندر اخذ کر دیا۔ کس طرح؟ فرمایا کہ جب آپ بیان کر رہے تھے تو لوگ منکر ہو گئے جو پہلے اسلام لا چکے تھے اور آپ کی تصدیق کر چکے تھے کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ تو فرمایا کہ جب وہ منکر ہو گئے تو اس کے بعد وہ بس نہیں کر گئے، بلکہ دوڑتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر آ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب سیدنا صدیق اکبر باہر نکلے تو انہوں نے پھر وہی سوال کیا کہ اے ابو بکر، ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ صاحب جن کی آپ تصدیق کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک بڑی عجیب چیز ان سے سن کر آئے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں رات کے کچھ حصے کے اندر مکہ سے چلا مسجد اقصیٰ تک گیا اور آسمانوں کی سیر کرتا رہا، تو کیا یہ ٹھیک ہے بات؟ آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کس نے کہا ہے؟ فرمایا ان صاحب نے کہا ہے جو آپ کے دوست ہیں جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ ہاں، اگر انہوں نے فرمایا ہے تو پھر سچ اور حق فرمایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر ان کی زبان اقدس یہ الفاظ نکلے ہیں کہ میں رات کے کچھ حصے کے اندر گیا بھی اور واپس بھی آیا، تو پھر میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ سچ اور حق ہے۔
اور یہاں تک آپ نے ختم نہیں کر دیا بلکہ فرمایا کہ میں تو اس سے بھی آگے کر جاتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ میں تو اس سے بھی بڑی باتوں کی تصدیق کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ وہ کون سی ہے؟ لوگوں نے پوچھا تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو روز آسمانی خبریں حضور علیہ السلام پر آتی ہیں اور حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا ہے، میں تو ان خبروں کو بھی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ تو دیکھنے والی چیز ہے، بیان کرنے والی چیز ہے۔ یہ جو آسمانی خبریں ہیں تو یہ تو بیان بھی نہیں کی جاتی، دیکھی بھی نہیں جا سکتی، تم اس کو رو رہے ہو، میں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بیان فرمایا تو اسی دن سے آپ کا لقب اللہ پاک کی طرف سے الصدیق ہو گیا۔ بلکہ سادہ الفاظ کے اندر جنہیں اللہ کی ذات صدیق کہتی ہے انہیں ابو بکر کہتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے لقب عطا فرمایا نا کہ جنہیں اللہ پاک کی ذات جبرائیل علیہ السلام کی زبان مبارک سے اور انہیں بھیج کر کہتی ہے کہ لوگوں سنو اس کائنات کے اندر ایک صدیق بھی ہے، اور یاد رکھنا اسے صدیق کا لقب میں دے کے جا رہا ہوں، خبردار اگر آج سے کسی نے اسے صدیق نہ سمجھا جاتا۔ اس لیے جنہیں اللہ کی ذات صدیق کہتی ہے انہیں ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صدیق کا عقیدہ وہی میں نے آپ کو بتایا کہ واقعہ معراج جب بھی دیکھنا ہو عقل سے نہیں دیکھنا بلکہ محبت سے دیکھنا ہے۔ عشق رسول کے ساتھ محبت رسول میں سرشار ہو کر ڈوب کر جب آپ واقعہ معراج سنیں گے پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا، وگرنہ آپ بھی ویسے ہی کریں گے جیسے اور لوگ کرتے رہے۔ تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور ایسی تصدیق کر فرمائی کہ اللہ پاک نے اس تصدیق پر آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اور دوسری بات کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں، یعنی اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ ہیں، یعنی باپ ہے اور ادھر بیٹی ہے، یعنی عظیم باپ انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا گیا اور جو عظیم بیٹی ہے انہیں صدیقہ کا لقب عطا فرمایا گیا۔ یہ بھی آپ کے خاندان کے اعزاز کے اندر آیا، آپ کی قسمت ہوئی کہ سیدنا صدیق اکبر صدیق کہلاتے ہیں، اور جو حضور کی زوجہ بھی ہے آپ کی بیٹی بھی ہے عائشہ وہ صدیقہ کہلاتی ہے۔ یہ بھی شان آپ کی ہے۔ اس لیے کہا کرتا ہوں کہ جس کے عقیدے میں صدیق نہیں ہے، جس کے عقیدے میں صدیق نہیں ہے اس کے عقیدے کی تصدیق نہیں ہے، اس کے عقیدے کی تصدیق نہیں ہے۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر لازم و ملزوم ہے اسلام کے اندر۔ اور ایک اور روایت بھی ہے، امام احمد نے فضائل صحابہ کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری اور ایمان افروز حدیث مبارکہ، یہ واقعہ معراج کے حوالے سے، کہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے جب واقعہ معراج پہ گئے، جب واپس آنا تھا تو فرمایا کہ جبرائیل میری قوم تو یہ جو واقعہ معراج ہے اس کی تصدیق ہی نہیں کرے گی۔ جو واقعہ معراج میں سناؤں گا کہ رات کے کچھ حصے کے اندر میں گیا، مکہ سے چلا مسجد حرام سے، پھر مسجد اقصیٰ گیا، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت دوزخ دیکھی گئی، سارے احوالات میں پیش کیے گئے۔ تو جب میں اپنی قوم کو بتاؤں گا تو وہ تو اس کا اقرار نہیں کرے گی، اس کو قبول نہیں کرے گی، مانے گی نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر آپ کی تصدیق کر دیں گے، حضرت ابو بکر تصدیق کر دیں گے، اس لیے کہ وہ صدیق ہے۔ وہ کیا ہے؟ صدیق ہے، وہ سچے ہیں۔ تو اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی منتخب کر لیا تھا کہ اے مصطفیٰ اگر ساری کائنات بھی آپ کو جھٹلا دے، آپ کا انکار کر دے، آپ کو نہ مانے، یا آپ کے واقعہ معراج کی تصدیق نہ کرتی ہو، ساری کائنات بھی جھٹلا دے، یہ جو صدیق ہے نا یہ آپ کا بھی ہے، یہ میرا بھی ہے، یہ کر دے گا۔ یہ جو صدیق ہے نا یہ آپ کا بھی صدیق ہے، میرا بھی صدیق ہے، یہ آپ کا غار یار بھی ہے اور یار بیزار بھی ہے۔ اگر ساری کائنات بھی جھٹلا دے، انکار کر دے، تو صدیق اکبر آپ کی تصدیق کر دیں گے۔ یہ آپ کو کبھی
جٹلائیں گے نہیں، یہ آپ کا انکار نہیں ہونے دیں گے۔ تو پتہ چلا سیدنا صدیق اکبر نے یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کر کے اپنے صدیق کے لقب کو اور اونچا کر لیا۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے حوالے سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر سب سے افضل کون ہے؟ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ایک گروہ ادھر ہے اور ایک گروہ ادھر ہے۔ تو ایک گروہ کہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ مولا علی المرتضیٰ افضل ہے۔ تو اس پر بھی اپنی تھوڑی سی 5 منٹ پہ گفتگو کر کے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت محمد بن حنفیہ جو مولا علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت مولا علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ اب مولا علی المرتضیٰ کی عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے۔ مولا علی المرتضیٰ سے سوال کیا آپ کے بیٹے نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں سب سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ پھر ان کے بعد، فرمایا ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا کہ میں نے اس خوف سے دوبارہ سوال نہیں کیا کہ اب تیسری مرتبہ پوچھوں گا تو حضرت عثمان کا نام لیں گے، میں نے سوال ہی نہیں کیا، تو میں نے خود کہہ دیا پھر ان کے بعد آپ ہیں نا، سب سے افضل آپ ہیں۔ تو مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا نہیں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں، میں مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ تو اس پر آپ کی عاجزی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت بھی سنیے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس حوالے سے۔ یہ بھی فضائل صحابہ کے اندر امام احمد نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چل رہا ہوں۔ حضرت ابو درداء بیان فرما رہے ہیں، صحابی رسول، کہ میں ان کے آگے آگے چل رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم اس ہستی کے آگے کیوں چل رہے ہو جو تم سب سے بہتر ہے، جو تم صحابہ کرام میں سے سب سے بہتر ہے؟ بے شک ابو بکر اس شخص سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ یعنی فرمایا کہ کائنات کے اندر حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ کرام میں، تمام لوگوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور اس پر حضور سیدی شیخ الاسلام نے بڑا پیاری اس کی وضاحت فرمائی ہے، مولا علی المرتضیٰ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس جھگڑے کو ختم کر دیا کہ جو افضلیت ہے اس میں سیدنا صدیق اکبر ہی افضل ہے۔ اور فرمایا کہ مولا علی المرتضیٰ کی جو شان ولایت ہے نا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس میں اتنی شانیں آ جاتی ہیں کہ اتنی شانیں آ جاتی ہیں کہ ان کی ایک شان کے اندر جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو شان اللہ پاک نے عطا فرمائی، ان کی بہت ساری شانیں اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی یہ شان کہ وہ سب سے افضل ہے، لیکن فرمایا کہ جو حضرت مولا علی المرتضیٰ کو شان ولایت عطا فرمائی گئی یہ سب پر بھاری ہے۔ یہ شان ولایت ایسی ولایت ہے اور ایسی شان ہے، اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلنا بھی حضور کو گوارا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے آگے چلنا حضور کو، اور آگے چلنے والے بھی صحابی رسول ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے آگے چلنا چاہے وہ صحابی رسول ہو حضور کو گوارا نہیں۔ تو آج کا اگر کوئی بندہ ہو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو برا کہے گا تو حضور کو کیسا لگے گا؟ حضور کو کیسا لگے گا؟ تو یقیناً جو صدیق کو برا کہتا ہے صدیق کا کچھ نہیں جاتا، صدیق اکبر کا کچھ نہیں جاتا، اس لیے کہ انہیں وہ بکواس پہنچتی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اس مقام پر ہے، اس جگہ پر ہے جہاں پر لوگوں کا، مسلمانوں کا درود و سلام تو پہنچتا ہے، کسی کی بکواس نہیں پہنچتی۔ کسی کا اسلام کے اندر جو مسلمان اور مومن ہے ان کا درود و سلام پہنچ جاتا ہے، کیونکہ روضہ رسول کے اندر سیدنا صدیق اکبر مدفون ہے، تو وہاں پر کسی کی بکواس نہیں پہنچتی۔ اگر پہنچتا ہے تو حضور پر پڑھنے والا درود و سلام پہنچتا ہے۔
تو اللہ پاک نے کیسی شان عطا فرمائی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے، تو اللہ پاک نے اس زندگی کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر کو عالم شہادت کے اندر بھی حضور کے ساتھ رکھا، اور عالم برزخ کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر کو حضور سے جدا نہیں کیا۔ کیسا مقام اور کیسی فضیلت ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ جتنے بھی اسلام کے اندر صحابہ کرام میں سے جتنے بھی لوگوں نے احسانات کیے، چاہے وہ رقم کی صورت میں، مال کی صورت میں، تلواروں کی صورت میں، گھوڑوں کی صورت میں، یا نقدی کی صورت میں، یا جہاد کی صورت میں، یا اور کسی اعتبار سے، فرمایا جتنے بھی صحابہ کرام کے احسانات تھے میں نے دنیا کے اندر ان کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، سوائے صدیق اکبر کے کہ وہ ایسی ہستی ہے ان کے اتنے احسانات ہیں کہ میں چکا نہیں سکا، قیامت کے دن اللہ پاک صدیق کے احسانات کا بدلہ انہیں عطا فرمائے گا۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی نبی کریم علیہ السلام کی نظر کے اندر۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ حضور علیہ السلام کی نظر میں اتنی ہے، تو آج کا کوئی یہ شخص یہ بھی کہے کہ میں حضور کا امتی بھی ہوں اور سیدنا صدیق اکبر پہ زبان بھی دراز کرے، تو یہ آپ کو شیبہ نہیں دیتا کہ وہ ہستی جن کا حضور علیہ السلام پر اتنے احسانات ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ میں دنیا کے اندر اس کا بدلہ نہیں دے سکا، انہیں چکا نہیں سکا، اتنے احسانات ہیں کہ اللہ پاک قیامت کے دن ان احسانات کے ذریعے آپ کو نوازے گا، ان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جب بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام آئے تو ہمارے ایمان کا جو ایمان کی حرارت ہے اور ایمان کا تقاضا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے سر اور دل جھک جانے چاہیے آپ کی بارگاہ کے اندر۔ آپ کا نام محبت والا ہے اور آپ کو نسبت رسولی حاصل ہے، اور آپ حضور کے رشتہ دار بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے خلیفہ اول بھی ہیں اور ساتھی مزار اور غار بھی ہیں۔ اس لیے حضور کی نسبت سے ان کا حیا ہم پر لازم ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیدنا صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔